ابھی میں نے قرآن کریم کی 3 آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو حضرات اللہ کے راہ میں قربان ہوئے، جو شہید ہو گئے، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ رب العالمین تمہیں آزمائیں گے چند چیزوں سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر سے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے، مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی جان کے ذریعے سے، ہر طرح سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائیں گے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان آزمائش میں پڑو اور جب دیکھو کہ میں آزمائش میں ہوں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ مصیبت والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک یہ دعا بھی ہے کہ جب کوئی پریشانی، مصیبت، غمزدہ یا کوئی چیز گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ جب کسی کی موت واقع اور خبر ملے تو اسے پڑھنا چاہیے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ پچھلے ہفتہ میں سنا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینہ کے آتے ہی اسلامی مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں 2 بڑے واقعات، 2 بڑے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم الحرام کو بھی بہت سارے واقعات پیش ہوئے ہیں جو بارہا سنتے رہتے ہیں۔ ایک محرم الحرام کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور بڑے صحابہ کرام کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور اگر ماتم اور نوحہ بازی ہوتی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بہت صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول حکم دیتے کہ ان کو اس طرح سے مناؤ، ان کو یاد کرو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے، ہر خطبے میں سنتے ہیں سید الشہداء حمزہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تمام شہداء جو قیامت تک شہید ہوں گے اور جو ہو چکے ہیں، تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہیتے چچا ہیں، ان کی شہادت سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ جس عورت نے اللہ کے رسول کے اس چچا کو شہید کروایا تھا اور ان کے ساتھ گھناؤنا معاملہ کیا تھا، وہ عورت بعد میں ایمان بھی لے آئی تو اللہ کے رسول نے کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی ان کے لیے ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، کبھی نوحہ بازی، کبھی رونے دھونے کا حکم نہیں دیا، سینہ پیٹنے کا حکم نہیں دیا۔ 70 بڑے بڑے علماء کرام کو ایک قبیلہ کے لوگوں نے بلایا اور شہید کر دیا۔ 70 بڑے صحابہ کو، قاری تھے، عالم تھے، پڑھنے لکھنے جانتے تھے، ان کو یہ دھوکہ دے کر بلایا گیا کہ ہم ان سے قرآن سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، ہمارے قبیلے میں ان کو بھیج دیجئے، اور 70 کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک بد دعائیں کی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر کے، 1 مہینے تک، لیکن کبھی نہیں بتایا کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو ماتم کرنا ہے، اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں
وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ جہاں پر اس مہینے میں اللہ کے رسول کی تعریف، فضائل، حضرت علی کی بے پناہ تعریفیں اور من گھڑت قصے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، حضرت حسن اور حسین کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ایک جماعت ہے بہت زیادہ غلو کر کے وہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ وہیں پر پچھلے ہفتہ میں بھی سنا آپ نے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو وہ لوگ اسی زبان سے گالی دیتے ہیں جس زبان سے ان حضرات کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعریف، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین کی تعریف، وہی ممبر پر بیٹھ کر شیخین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی برائی کی جاتی ہے۔ اور نعوذ باللہ ان کی کتابوں میں پہلے ہفتے میں سنا کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ یہ ابو بکر اور یہ عمر ہے جو جہنم میں ہیں، ایسے لکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعہ سے پہلے ان دو بڑے صحابہ، بلا مبالغہ پوری امت یہ جانتی ہے اور پہچانتی ہے اور سب کا ایمان ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے رسول خود ان کے بہت فضائل بیان کرتے ہیں، اپنے زبان مبارک سے بارہا یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا، چاہے جان سے ہو یا مال سے ہو، میں نے دنیا کے اندر ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہوں، اب قیامت میں میرے اوپر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس طرح سے انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ یہاں نہیں دے پایا، کل قیامت میں اللہ سے دلواؤں گا۔ جن کے بدلہ کو اللہ رب العالمین کے پیغمبر اللہ کے اوپر چھوڑ دے ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں نبی بنا اور جن لوگوں کے پاس بھی ایمان لے کر گیا وہ آگے پیچھے ضرور سوچنے لگے کہ کیا یہ نبی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ابو بکر وہ شخص ہے جیسے میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے مجھے وہ چیز دی جن کا شدت سے انتظار تھا، یعنی مجھے نبی بنایا، ابو بکر نے فوراً قبول کر لیا اور ایمان میں داخل ہو گئے اور فوراً اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ جس نبی کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے وہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا، اب چلیے ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ بلا تعامل کے، بلا سوچے سمجھے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ جب بھی کوئی قلم اٹھاتا ہے، کتابیں لکھتا ہے اور ان کے پاس جب یہ باتیں آتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام لکھا جائے، ابو بکر سب سے پہلے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بے پناہ فضائل بیان کیے ہیں ابو بکر کے، فرمایا جو آدمی زیادہ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو نماز والے دروازے سے داخل فرمائیں گے، جو زیادہ روزے رکھتا ہے اس کے لیے باب الریان ہے، وہ باب الریان سے داخل ہوگا، جو جہاد زیادہ کرتا ہے اس کو باب جہاد سے داخل کیا جائے گا، جو صدقات و خیرات زیادہ کرتا ہے اس کے باب و صدقات سے داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بیان فرما رہے تھے ابو بکر